उसको उसकी जगह ले रहे होते हैं, उस स्लॉट को आप वेस्ट कर रहे होते हैं. सो पहली बात तो ये है कि इफ यू आर kind of unable to take that attempt, then you need to inform the examination department in advance, which is 7 days. उस सूरत में उनके पास टाइम होता है, गुंजाइश होती है कि वो उस स्लॉट को किसी दूसरे को दे दें या जो भी कोऑर्डिनेट अरेंजमेंट करना है कर लें. However, आपकी बात से एक चीज़ सामने आती है, there are certain circumstances which can be unavoidable, and that unavoidable circumstance is medical grounds. तो हमने अगर इस किस्म की कोई सूरत है तो उसके लिए आप हमें रब्ता करते हैं तो उसको अपने स्पेशल है, बट उसमें भी आपको पहले इन्फॉर्म करना है. एग्जाम के बाद आप कभी नहीं कह सकते. तो अगर आपने पहले इन्फॉर्म किया एंड यू गॉट अ गुड रीजन for having skipped that exam attempt, then they certainly would accommodate you. However, अगर आप कैजुअली इसलिए ड्रॉप कर गए हैं कि 3 दिन पहले आपने फैसला किया कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो फिर आई एम अफ्रेड हमारे लिए ये मुश्किल होगा कि इस किस्म के डिमांड्स को हम एक्सेप्ट करें. सर आई वुड लाइक टू ऐड अप कि हमें ना एविडेंस आपने जरूर अपना शेयर करना है कि इनकेस 11th आवर पे आपको पता चला आप कोविड पॉजिटिव है, द रीसेंट सर्कमस्टांसेस जिस तरह के हैं, तो आपको अपना पीसीआर टेस्ट अटैच करना है साथ में. मतलब कैजुअली जस्ट मेल पर जो है ना उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. आपको फर्दर अपने कोई भी एविडेंस उसको अटैच करके आप मेल करें, तो अगर जस्टिफाइबल है तो आपको फॉर श्योर रेड लिस्ट पे कर देंगे. क्योंकि यहाँ इन्होंने जैसे मेंशन किया है पर्सनल फैमिली इश्यूज, ये तो बहुत ही ब्रॉड एक स्पेक्ट्रम हो जाता है. इट कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो इट्स बेटर टू गिव एविडेंशियल प्रूफ. अच्छा डॉक्टर उताबा, अली साहब से आप एमडी की ईमेल में कोई रोल नंबर या कोई ऐसी चीज भी चाहती ताकि आप इजीली उनका डेटा, उनका रोल नंबर जो उन्होंने रजिस्टर किया उनको रोल नंबर दिया गया, अगर फर्दर जो भी उनकी डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड वो सब एग्जाम्स की ईमेल पर हमें जो है ना कंप्लीट डिटेल अपनी सेंड कर दें विद द एविडेंस. अच्छा अली साहब, आप अपना एनली रोल नंबर के साथ अपनी डिटेल्स जैसे डॉक्टर उताबा ने आपको बताया examination@pmc.gov.pk पर जरूर भेजिए. एंड इफ द केस इज जेन्युइन आई एम वेरी श्योर कि आपका डिपार्टमेंट उसे जरूर कंसिडर करेगा. अच्छा सर, क्वेश्चन है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू लोकल माइग्रेशन देन एनईबी स्टूडेंट्स and can't accept NEB students easily. Please notify them to give first priority to NEB students. It's more of a policy. देखें, आपने NEB किया, अगर आपका पास हो गया है तो that is only says that based on the exam that you passed, you have the entitlement to apply for admission in a medical college or transfer to a medical college in Pakistan from abroad. That does not in any way give you an entitlement. ये जो उसका तरीका है ट्रांसफ़र का, उसका भी ऑलरेडी रेगुलेशंस के अंदर है, वो मेरिट बेस्ड होती है. सो वो मेरिट लिस्ट होती है उस कॉलेज में, जहाँ पे भी वेकेंट सीट है वहाँ वो देखते हैं कितने एप्लीकेंट्स हैं, उनमें से उनका मेरिट क्या फॉल करता है और उसके हिसाब से जो ऊपर मेरिट पे है उसको देते हैं. दैट्स द रेगुलेशन. वी कैन नॉट एट इन एनी केस रिस्ट्रिक्ट कि NEB के स्टूडेंट जो पास करके आया है उसको प्रायोरिटी दी जाए. बाय पासिंग द एग्जाम यू हैव नॉट actually gained any priority, you have just gained an entitlement to transfer. So इस चीज़ को आप अपने जहन में रखिए. अच्छा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चों के आ रहे हैं जो हम पहले भी एड्रेस कर चुके हैं काफी दफा. वो अगेन डजंट रियली फॉल अंडर द पर्व्यू ऑफ PMC, बट बच्चे अभी भी यही कंसिडर करते हैं शायद हमारी पॉलिसी है. जैसे अलिशबा शाह ने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया, इनसे पहले भी कुछ बच्चों ने किया कि काइंडली बताइए कि इस दफा इलेक्टिव मार्क्स कंसिडर होंगे, इंक्लूड होंगे, नहीं होंगे फॉर FSC, और FSC का इलेक्टिव मार्क्स वर्सेस. देखें, इस साल तो जो होना था हो चुका है, दैट स्टैंड्स कंक्लूडेड. मतलब वो जो अगले साल का मोस्ट लाइकली पॉलिसी सेम ही रहेगी. ये फैसला कि FSC के कौन से मार्क्स कंसिडर होंगे, ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का डोमेन नहीं है. पिछली बार स्पेशली जब प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट ने एक फैसला किया कि इन व्यू ऑफ दोज यूनिक सर्कमस्टेंसेस कोविड, वो प्रॉपर एग्जाम होल्ड नहीं कर सके और उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का होल्ड किया है
اور انہوں نے پاکستان میڈیکل کمیشن سے یہ کہا گیا کہ اس بار ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ دے دیا گیا تھا. یہ ڈیسیجن جو ہے کہ ایف ایس سی کے مارکس کا یہ پاکستان میڈیکل کمیشن کا نہیں ہوتا. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ اپنی آئی بی سی سی کے ایکویولنٹ یا جو بھی چیز ہے آپ اپنی ایڈمٹنگ یونیورسٹی کے پاس لے کے جاتے ہیں. پاکستان میڈیکل کمیشن کی حد تک یہ ایک شرط ہے کہ 65% ایف ایس سی 65% ایم ڈی کیٹ میں لینا یہ ایک بیسک کرائٹیریا ہے. اس سے اوپر میرٹ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے یہ کالجز کا کام ہے اور ایڈمٹنگ یونیورسٹیز کا کام. ٹھیک ہے سر. اچھا وشان داس اگین انہوں نے وہی کوشچن کیا اور میں ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ کو. وہ یہی کلیم کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کالجز ایڈمیشن ڈینائی کر رہے ہیں. وشان داس آپ سے اور باقی جتنے بھی بچوں کو جو یہ ٹربل فیس کر رہے ہیں جو یہ ایشو فیس کر رہے ہیں کالجز کے اینڈ سے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کائنڈلی ایک ڈیٹیل ایویڈنس کے ساتھ ایک ای میل کیجیے member.education member.education education@pmc.gov.pk. اس پہ آپ اسٹیٹ کیجیے کالج کا نام کہ کون سا کالج ہے جو آپ کو ایڈمیشن ڈینائی کر رہا ہے. آپ اپنا رول نمبر ایم ڈی کیٹ کا جو ہے اور آپ کی پرسنل ڈیٹیل ضرور مینشن کیجیے کیونکہ ہم نے آپ کی بھی کریڈینشیلز ویریفائی کرنے ہیں اینڈ کالجز کی بھی ڈیٹیلز ویریفائی کرنی ہے. اور یہ آج کائنڈلی 3 PM یا میکس 4 PM سے پہلے آپ ہمیں ای میل کر دیجیے بیکاز وی آر کلوزنگ دس پروسیس اور اس سے پہلے ہم کالجز کو نوٹیفائی کر دیں گے ریلیٹڈ ٹو دیٹ. سنا جی سر. نوٹیفائی کر دیں گے جو بھی ایکچوئل سیناریو ہوگا بالکل جو سر. بھی ایز پر لا ہوگا نا. جی بالکل. جسٹ ای میل کا آنا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہم ان کو ایڈمیشن دے دیں گے لیکن جو بھی پریویلنگ ہمارے کرائٹیریا ہے وہ کیس پورا ریویو ہوگا. جی ہاں. تو اچھا ان کا تھوڑا سا یونیک سا کیس ہے. این شین ہے نیکسٹ پیج پہ جو ہمارے پاس کوشچن ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے 63% مارکس تھے اینڈ شی گاٹ انٹو ایڈمیشن. انہوں نے کالج کا نام لکھا ہوا ہے بی ڈی ایس میں بٹ کالج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ایم سی ریکگنائزز یو دی ایڈمیشنز ول پروسیڈ فردر. خیر ہیں تو 63% ایم ڈی کیٹ میں پی ایم سی ڈز ناٹ ریکگنائز یو ایز سمپل ایز دیٹ. یہ ان کے لیے اور اس طرح کے تمام کیسز کے لیے کلیئر ہونا چاہیے. بالکل یہ 65% ہمارا پاسنگ کرائٹیریا ہے. اس پہ کوئی کوشچنز آسکڈ ہیں نیشنل پالیسی. اچھا یہاں پر ایک کوشچن حسن بلوچ پوچھ رہے ہیں کہ پلیز کلیریفائی اینڈ ایشو نوٹیفیکیشن ریگارڈنگ ڈیٹینڈ اسٹوڈنٹس فی. ہاں اس میں جو ہے کہ یہ کافی کمپلینز آئی ہیں. حسن بلوچ کے علاوہ بھی کچھ اور آئی ہیں. اس پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک بنا دیا ہے ڈرافٹ بنا دیا ہے پالیسی کا. اس کی ویٹنگ جو ہے کہ لیگل ڈپارٹمنٹ سے ہونی ہے اور ہوپ فلی اگلے 2 ہفتوں میں یہ ڈیٹینڈ اسٹوڈنٹس کی فیس کے حوالے سے ایک نیا نوٹیفیکیشن ایشو کیا جائے گا. نیا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا جائے گا سر آپ کے ایشو کر دیا جائے گا اور اس کو ویب سائٹ پہ بھی اور تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ شیئر بھی کر دیا جائے گا. تو مسٹر حسن بلوچ سر نے کافی ڈیٹیل میں یہ مینشن کر دیا ہے کہ آپ کو جو ہے کالجز کو نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا جائے گا. اچھا ایک کامنٹس میں ہمارے پاس کوشچن آیا ہے وریشا ایمان کا. وہ پوچھ رہی کہ بینگ ان پرائیویٹ سیکٹر کالج ان کے پاس آپشن ہے ٹو مائگریٹ یا ٹو ٹرانسفر ٹو گورنمنٹ سیکٹر کالجز. جی مائگریشن کا ہم نے دے دیا تھا کہ 1 مارچ سے اور یہ پالیسی ہم نے دے دی ہے. ناؤ مائگریشن لائز ود دا یونیورسٹیز. ان کے اسٹیچوری رولز کیا ہیں, ان کے پاس سیٹس ویکنٹس ہیں, نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں. تو جس طرح ماضی میں پی ایم اینڈ ڈی سی دونوں کالجز سے کنسنٹ وغیرہ لے کے اور ایشو کرتا تھا کالجز کو یا بچوں کو کرتا تھا, ناؤ ہم نے اپنے رول کو ریوائز کیا ہے اینڈ ناؤ دس از ود دا یونیورسٹی کہ وہ ان کے ساتھ اپروچ کریں. اگر ان کے سسٹم میں فلفل ہوتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ فلفل کرتے ہیں تو دیکھیں. باقی ہمیں پھر ڈیٹا اپڈیشن کے لیے پرپز کے لیے ہمیں بتا دیں کہ تاکہ ان کے رجسٹریشن میں فیوچر میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور اس حوالے سے ہمارے ڈیسیشنز ویب سائٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے مختلف کالجز کو اس طرح کے نوٹیفیکیشن لکھے بھی ہیں
جو کہ ایز اے ریفرنس لیے جا سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ کوشچن ہے فخر شبیر لاکھ کا پوچھ رہے ہیں کہ میم ویکنسیز پر ایڈمیشن کی لسٹ کب لگے گی؟ پبلک ویکنسی پبلک میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی جو ویکنٹ سیٹس کی میرٹ لسٹ ہے وہ آلریڈی اپ ہو چکی ہے, ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے اور ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی اس کا لنک شیئر کیا ہوا ہے. آپ اگر فیس بک دیکھنا چاہیں, ٹویٹر دیکھنا چاہیں یا ہماری ویب سائٹ دیکھنا چاہیں تو فخر صاحب ہماری جو پبلک میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی ویکنٹ سیٹس کی میرٹ لسٹ ہے وہ آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہے, آپ کائنڈلی اس کو جا کے ایک دفعہ ریویو کر لیجیے. اچھا یہ کویشچن بہت دفعہ آتا ہے ڈاکٹر عطابہ, ایم شور آپ نے پہلے بھی اسے ایڈریس کیا ہوا ہے, اگین میں چاہوں گی سنس یہ ریپیٹیٹیو کویشچن ہے. محمد ارسلان سیال کہہ رہے ہیں کہ کیا ایم ٹی کیٹ 2022 سنگل ٹیسٹ ہوگا ون ڈے یا مینی ٹیسٹ ان منتھ؟ ایگزیکٹلی یہ دیکھیں نام کیا تھا, محمد ارسلان سیال. ارسلان دیکھیں ایگزام جو ہے نا وہ ایم ٹی کیٹ کا وہ کوئی 1000-2000 بچہ نہیں دے رہا, 2 لاکھ بچہ لاسٹ ٹائم ایم ڈی کیٹ 2021 میں اپیئر ہوا تھا. کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہے, اتنی بڑے نمبر پہ جب آپ ایگزام دے رہے ہیں تو وہ ایک دن میں کنڈکٹ نہیں ہو سکتا. وہ ڈیفینیٹلی اٹ ول گو فار لائک